السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء اکرام، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ طلباء اکرام، تنوین کے اقسام ہم پڑھ رہے تھے۔ ہم نے تنوین تمکین، تنکیر، مقابلہ، عوض اور پھر اس کے آگے 3 اقسام، یہ سارا ہم نے پڑھ لیا تھا۔ آج انشاءاللہ ہم تنوین ترنم سے شروع کریں گے کہ تنوین ترنم کیا ہے۔ تنوین ترنم وهو الذي يلحق القوافي المطلقة بحرف علة، یہ وہ تنوین ہے جو قوافی مطلقہ بحرف علہ پر آتی ہے۔ کیا مطلب قوافی مطلقہ بحرف علہ؟ تو قوافی مطلقہ بحرف علہ کا مطلب یہ ہے کہ ایسا قافیہ جس کے آخر میں حرف علت ہو اور اسے حذف کر کے تنوین جو ہے وہ ترنم کے لیے لائی گئی ہو۔ ٹھیک ہے جی، ترنم کے لیے تنوین لائی گئی ہو۔ اس کے لیے مصنف نے ایک شعر ذکر کیا ہے۔ یہ شعر جو ہے وہ جریر بن عطیہ کا شعر ہے۔ اقل اللوم عادل والعتابا وقولی ان اصبت لقد اصابا۔ سب سے پہلے آپ یہ اس میں محل شاہد دیکھ لیں۔ محل شاہد ہے عتابا اور اصابا۔ اصل میں عتاباتا اور اصاباتا، آخر میں حرف علت حذف کر کے تنوین جو ہے ترنم کے لیے لائی گئی ہے۔ شعر کا ترجمہ یہ ہے: اے ملامت کرنے والی، ملامت کرنا چھوڑ دے، اور اگر میں صحیح بات کبھی کہوں تو کہہ دیا کر کہ وہ صحیح ہے۔ اب یہاں پر فجیء بالتنوین بدلا من الالف لاجل الترنم، جو تنوین ہے وہ الف سے بدل کر لائی گئی ہے۔ کیوں؟ لاجل الترنم، ترنم کی وجہ سے۔ جیسے بات ہوئی کہ قوافی مطلقہ بحرف علہ، جسے اس کا مطلب کیا ہے جو ہم سمجھا چکے ہیں، تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے لاجل الترنم، ترنم کی وجہ سے الف سے بدل کر تنوین کو لائی گئی ہے۔ ایک اور شعر ہے، تو ایک اور شعر ہے، وہ ہے: عزف الترحل غیر ان رکابنا لما تزل برحالنا وکان قدن۔ یہ شعر جو ہے وہ نابغہ دیبانی کا ہے۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ قریب ہے کوچ کا وقت، مگر ابھی تک کجاوے سواریوں کے اوپر ہی ہے۔ گویا کہ قریب ہے کہ اتار لیے جائیں گے۔ تو اس میں جو محل شاہد ہے وہ ہے قدن۔ اس کے بعد والتنوین الغالی، ایک اور تنوین کا ذکر کیا ہے، تنوین غالی۔ وَأَثْبَتَهُ الْأَخْفَشُ، اور اس کو امام اخفش رحمہ اللہ نے ثابت کیا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَلْحِقُ الْقَوَافِيَ الْمُقَيَّدَةَ۔ تنوین غالی کیا ہے؟ تنوین غالی یہ وہ تنوین ہے جو قوافی مقیدہ پر آتی ہے۔ اب قوافی مقیدہ کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ قوافی مقیدہ کیا ہے۔ قوافی مقیدہ یہ وہ ہے کہ شعر کے آخر میں حرف صحیح جو ہے وہ ساکن ہو، یعنی صحیح حرف ہو اور وہ ساکن ہو شعر کے آخر میں، یہ ہے قوافی مقیدہ۔ شعر کیا ہے؟ اس کی مثال: وقاتم الاعماق خاوی المخترق، یہ شعر کا ایک ٹکڑا ہے۔ وقاتم الاعماق خاوی المخترق، یہ جو شعر ہے یہ رعبہ بن حجاج کا ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں نے اپنی مٹیالے اور سرخ رنگ کی اونٹنی پر بڑے بڑے میدانوں کے کناروں اور ہوا سے بھرپور کئی ایک خالی جگہوں میں سیر کی۔ یہ ہے عربہ بن حجاج کے شعر کے اس ٹکڑے کا جو ہے ترجمہ۔ اس میں جو محل شاہد ہے وہ ہے مخترقن۔ اچھا، اب کہتے ہیں کہ وظاہر کلام المصنف ان التنوین کلہ من خواص الاسم، کہتے ہیں کہ جو مصنف رحمہ اللہ کے کلام کا جو ظاہر ہے کہ بے شک جو سب کے سب جو تنوین ہے، پیچھے جو تنوین آپ نے پڑھی، ٹھیک ہے، سب جو تمام تنوین ہے یہ اسم کے خاصے ہیں، لیکن اس طرح نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ ولیس کذالک، اور اس طرح نہیں ہے، بلکہ الذی یختص بہ الاسم، جو اسم کے ساتھ جو ہے خاص کیے گئے ہیں، انما ہوا، یقیناً وہ یہ ہے، تنوین التمکین والتنکیر والمقابلۃ والعوض۔ تنوین تمکین ہے، تنکیر ہے، اور اسی طرح مقابلہ ہے، عوض ہے، یہ ہیں اسم کے خاص، ٹھیک ہے۔ اور رہی تنوین ترنم اور غالی، فیکونان فی الاسم والفعل والحرف، بس یہ جو دونوں ہیں نا، تنوین ترنم اور
غالی یہ جو ہے نا اسم میں بھی آتے ہیں، اسم کا بھی خاصہ ہے، فعل کا بھی خاصہ ہے اور حرف کا بھی خاصہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ ومن خواص الاسم، جو اسم کے خصوصیات میں سے، اسم کے جو پیچھے آپ نے شعر میں پڑھا علامات اسم کے حوالے سے، تو کہتے ہیں جو اسم کی خاصیات ہیں، الندا، نمبر 1 ندا، تنوین اور جر آپ پڑھ چکے ہیں، اب ہے اس کے بعد تیسرا ندا، نحو جیسے یا زیدو، اے زید۔ اس کے بعد نمبر 4 والالف واللام، الف اور لام ہے، نحو جیسے الرجل۔ اس کے بعد والاسناد الیہ، اسناد الیہ ہے، نحو جیسے زید قائم، ٹھیک ہے جی، زید کڑا ہے۔ فمعنى البیت، پس اس شعر کا جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ حصل للاسم تمییز عن الفعل والحرف، کہ اسم کو جو ہے وہ تمییز حاصل ہوئی فعل سے اور حرف سے۔ کس کے ساتھ تمییز حاصل ہوئی؟ بالجر، جر کے ساتھ، والتنوین اور تنوین کے ساتھ، والندا اور ندا کے ساتھ، والالف واللام اور الف اور لام کے ساتھ، والاسناد الیہ اور اسناد الیہ کے ساتھ۔ اسناد الیہ سے مراد یعنی اخبار عنہ، مخبر عنہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں واستعمل المصنف المکان الالف واللام وقد وقع ذلك في عبارة بعض المتقدمين وهو الخلیل، واستعمل المصنف مسند مکان الاسناد له، کہتے ہیں کہ مصنف رحمہ اللہ نے جو ہے نا یہ جو الف لام ہے یہ استعمال کیا کس کی جگہ پر؟ مکان الالف واللام، الف اور لام کی جگہ پر یہ جو ہے نا لفظ استعمال کیا۔ اور کبھی کبھی جو ہے نا عبارات میں متقدمین، بعض متقدمین کے ہاں جو ہے نا عبارات میں الف اور لام واقع ہوا، جب وہ عبارات جب وہ بات کرتے ہیں الف لام کے حوالے سے، تو انہوں نے الف اور لام پورا جو ہے لکھ کر انہوں نے ذکر کیا، لیکن مصنف نے ذکر کیا۔ وہو الخلیل، انہوں نے امام خلیل کی جو ہے نا نام ذکر کیا کہ متقدمین میں سے جیسے امام خلیل رحمہ اللہ، اور اسی طرح مصنف رحمہ اللہ نے مسند مکان الاسناد لہو، اسناد کی جگہ پر جو ہے نا انہوں نے شعر کے اندر مسند کا جو ہے نا وہ استعمال کیا ہے۔ تو یہ تھا تنوین اور اس کے حوالے سے علامات اسم کے حوالے سے جو دیگر علامات تھی وہ آپ نے جو ہے اس کی آج انشاءاللہ پریکٹس کرنی ہے، پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، کتاب آگے رکھے۔ اس کے بعد انشاءاللہ جو فعل کی علامات وغیرہ ہے اس پر انشاءاللہ ہم ویڈیو ریکارڈ کر کے جلد اپلوڈ کریں گے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔